على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری نعمتوں میں سے اعلیٰ درجے کی نعمت ایمان ہے، اور جو بندہ ایمان سچے دل سے قبول کرتا ہے اس کے بعد ظلم کے ساتھ اسے خلط ملط نہیں کرتا، اللہ وعدہ کرتے ہیں میں اسے جنت عطا کروں گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ، کون ہے ہم میں سے جو چھوٹی موٹی بھول چوک نہیں ہو جاتی اسے؟ تو یہاں تو بڑی سخت شرط لگا دی گئی ہے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم. اگر اس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا تو ہم جنت دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم کا اعلیٰ درجہ یعنی شرک مراد ہے. اگر بندے نے ایمان قبول کیا ہے، کوشش کرتا ہے، اعمال صالحہ جاری رکھتا ہے اور زندگی بھر پھر شرک کے قریب نہیں جاتا، تو اللہ کا وعدہ ہے ایسے بندے کو میں جنت ضرور عطا کروں گا. صبح کے سبق میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا حدیث کے حوالے سے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم چند صحابہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلے. ہمیں بڑی خوشی تھی کہ آقا ہمارے ساتھ ہیں، آج گپ شپ ہوگی، فریشمنٹ ہوگی، کچھ باتیں ہوگی. تھوڑا سا ہی نکلے تھے تو اچانک سامنے ایک اٹھنی پہ سوار ہے، کپڑوں پہ سفر کے اثرات ہیں، گرد آلود حالات ہیں. آتے ہی پوچھتا ہے مدینہ شریف یہ سامنے نظر جو آبادی آ رہی ہے؟ ہم نے کہا جی یہاں کوئی نبی تشریف لائے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا جی تشریف لائے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ جی میں بڑی دور سے سفر کیا ہے، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہی جو چمکتا چہرہ نظر آتا ہے یہی تو وہ تشریف فرما ہے. اٹھنی سے اترا، جلدی جلدی میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں آپ کے پیغام پہ توحید پہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات کمالات میں کوئی شریک نہیں، اور میں دل و جان زبان سے اظہار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ادھر رہ بھی نہیں سکتا، چھوٹے بچے ہیں، واپسی جانا ضروری ہے. مجھے کوئی ایسی مختصر سی باتیں بتا دیں جو جنت میں آپ کی میری ملاقات آسانی سے ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھ
توحید کو قبول کرنے کے بعد اب اگر تجھے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جائے وہ برداشت کر لینا، شرک کے قریب نہ جانا۔ کہا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ، یہ وعدہ رہا، آپ کی رسالت پہ بھی 100% ایمان رکھوں گا، اس کے علاوہ کوئی بات؟ آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھنا، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے مسلمان پر۔ تو زکوٰۃ، جو اللہ تجھے مال دے اس میں سے سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا، اور اگر آسانی ہو تو بیت اللہ شریف کا حج بھی کر لینا، اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھنا۔ اب اس بندے نے جب یہ باتیں سنی کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے سمجھایا ہے نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ جاگ رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں یہ کر لے تو کیا حرج ہے، کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے سمجھا دیا ہے اب اس سے نہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، اسی پہ زندگی گزاروں گا۔ ابھی مڑا ہی تھا تو آقا نے فرمایا کسی نے جنتی جوان دیکھنا ہو تو یہی جا رہا ہے۔ ابھی اس نے اجازت لی اور واپسی جب چلنے لگا تو اچانک تھوڑا سا ہی نکلا تھا، اس کی سواری کا پاؤں پھسلا ہے، نوجوان گر گیا۔ آپ نے حضرت عمار اور حذیفہ سے کہا دوڑو اپنے بھائی کی خبر لو۔ جو ہی یہ صحابی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو چکا ہے، اس کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ آقا تیز قدموں سے چلے، اپنی چادر مبارک کو تھاما اور جلدی جلدی تشریف لائے۔ جو ہی قریب آئے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور مسکرائے، فرمایا آپ کے بھائی کو بڑی شدید بھوک تھی، ہم نے اصرار تو کیا کھانے کا لیکن سفر اس کا لمبا تھا، واپسی جانا چاہتا تھا، بھوک اتنی شدید تھی، جو ہی جنت میں پہنچا ہے تو فرشتے اس کے منہ میں انگور دے رہے تھے۔ اللہ نے مجھے دکھایا ہے اس کی شدید بھوک تھی لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ میں جلدی اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں، تو بہرحال وہ اللہ کا مہمان بنا ہے۔ اللہ نے کہا بھائی ایک مہمان آ گیا، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، جنت کے انگور پیش کر دیے جائیں۔ یہ جن لوگوں نے سودے ایسے کیے ہیں پھر ڈائریکٹ جنت ملی ہے ان کو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سارے گناہ تیرے معاف ہو سکتے ہیں، چاہے تجھے سزا دوں چاہے ویسے کروں، ایک گناہ نہ کر کے آنا، وہ ہے بظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مجھے اپنے ذاتی کبریائی کی قسم ہے شرک کر کے نہ آنا، یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں رہ گئیں مجھے اپنی رحمت پہ، میری رحمت پہ امید رکھنا، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یہاں تک فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو میں اللہ کی ذات صفات کمالات میں کسی چھوٹے بڑے نبی ولی نورانی کسی زندہ مردہ کو شریک کرتا ہے بغیر توبہ کے مر گیا، اس کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبھی کہتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح مشرک کا جنت کا داخلہ ناممکن ہے۔ دوستو زندگی موت کا نہیں پتا، یہ مسئلہ دل میں بٹھاؤ، اپنے اہل و عیال کو سمجھاؤ، دوستوں کو سمجھاؤ۔ آپ کی میری تھوڑی سی محنت سے ایک بندہ شرک سے بائیکاٹ کر کے توحید والے راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی جنت عطا کریں گے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ شرک نہ کرو جنت ملے گی۔ شرک کر لیا تو کیا ہوگا، کر لیا تو کیا ہوگا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، 18 پیغمبروں کے نام لے کے آگے مسئلہ آنے والا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے ذرا اس کو دل کی تختی پہ سماعت فرمائے اور نوٹ کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے نہیں آلودہ کیا اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ، ایمان قبول کرنے کے بعد شرک کے قریب نہیں گئے، کیا دے گا انہیں اللہ؟ فرمایا اولئک لہم الامن،
ایک بشارت آخرت کی، ایک بشارت دنیا کی۔ ایمان قبول کیے، شرک کے قریب نہیں گئے۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں اہل توحید جن کے لیے امن ہوگا آخرت کے اندر۔ کہاں امن ہوگا؟ بولو نا بھائی، آخرت کے اندر۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا میں کسی نے ہدایت یافتہ دیکھنا ہو تو توحید والے بندے کو دیکھ لے، کسی نے امن والا بندہ دیکھنا ہو کہ معاشر کے میدان میں امن کسے ملے گا تو وہ اہل توحیدی ہوں گے جن کو میں اللہ کریم معاشر کے میدان میں امن عطا کروں گا۔ جاگ رہے ہو؟ ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں پتری مسئلے کہاں سے نکلتا ہے۔ مسئلے سارے قرآن کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ تحریم نکالے نا 28واں پارہ، آیت کریمہ کا نمبر 8 ہے۔ دعویٰ سماعت کیا کرو، پھر دلیل سمجھ آتی ہے۔ ایمان ایسا قبول کرو، اس کے بعد شرک نہ کرو۔ اللہ یہاں ہدایت کا یعنی وہ ایسی رحمت ڈالیں گے جو ہدایت مکمل ملے گی، اور معاشر کے میدان کی پریشانیوں سے اللہ بچا لے گا۔ یہ توحید کے برکات ہیں۔ 508 صفحہ نمبر 508۔ ہمت کریں گے، ٹائم کی قلت ہے، بادل بنی، یوں لگتا ہے ابھی افطاری ہو رہی ہے۔ چلیں آج انشاءاللہ پھر آپ کو چاول ملے گی، کہیں نہ کہیں سے اللہ بھیج دے گا انشاءاللہ، اس کی رحمت کی امید ہے۔ توجہ اللہ کی طرف رکھیں اور خیال قرآن کی طرف رکھیں، انتظام خوراک کا وہ خود ہی کرنے والا ہے۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کے سامنے سچی توبہ۔ آیا ہے سچی توبہ، تفصیل اپنے مقام پہ ہے۔ سچی توبہ، ایک گناہ کا پہلے اعتراف کر اللہ کے دربار میں، اللہ میں نے غلطی کر رکھی ہے، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ بھی ارادہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو ہم تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہارے گناہ۔ یہ توبہ کی برکات ہیں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کیا عطا کرو گے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا تمہیں بہشت بری کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایسے محل دوں گا، اوپر تمہارے محل ہوں گے، نیچے دودھ کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، شرابن طہورا کی نہر۔ توجہ چاہتا ہوں، آگے اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہوگا کہ نہ رسوا کرے گا اللہ اپنے نبیوں کو۔ معاشر کے میدان میں نبی بھی رسوا نہیں ہوں گے، اور والذین آمنوا معا، جو سچے دل سے ان سے جڑ گئے ہوں گے عقیدے عمل میں، ان کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ یہ برکات ہیں توحید کے، اللہ اکبر، یہ توحید کے برکات ہیں کہ معاشر کے میدان میں اللہ نبیوں کو بھی پریشان نہیں کرے گا، جو سچے دل سے ان کے ساتھ جڑ گئے ان کو بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اور فائدہ سنو توحید کا، اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا۔ پلسرات کے اندھیرے راستے پہ منافقوں کی گاڑی بھی خراب، مشرکوں کی بھی خراب، لائٹیں بند ہوں گی، مومنوں کی آگے بھی روشنی ہوگی، دائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ بارش آئی تے تھائیں دعا تھی مدینے جی، اللہ چاولوں تو کی بات ہے، اوئے اوئے
ہوئے نہ دسنا ہی ہوئے بہتر ہے. چلو بارہ انہوں نے کوئی سمجھو نہیں بھی. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، نور ایمان، لیٹنگ ہی لیٹنگ. اور مومن کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ سارے بول کے کہیں گے ربنا. مومن کو اور جملہ آتا ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے ربنا. کیا کہتا ہے؟ ربنا. بولو نا یار، کیا کہتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پالنہار، ہم تیرے بغیر کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. اتمم لنا نورنا، مولا پورا کر ہمارے اوپر وہ نور والا وعدہ. واغفر لنا، اور اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور سبق کی طرف سمجھ آیا، جس نے ایسا ایمان قبول کیا پھر شرک کے قریب نہیں گیا، ہمارا وعدے دو ہو گئے اس بندے کے ساتھ. اولئک لہم الامن، جہاں دنیا پر شام کھڑی ہوگی ہم اسے امن کا چولا پہنا دیں گے. یہ ہیں توحید کے برکات. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی اہل توحید ہدایت یافتہ ہیں، یہی جنت والے راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو مزید قبول فرما لے. آگے چلیں جی. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. اب اہمیت توحید اور شرک کا رد. او بھائی شرک کے قریب نہ جانا، یہ شرک کرنے والا بندہ مجھے پسند نہیں ہے. مولا کوئی چھوٹا موٹا کر لے یا بڑا کر لے، پھر کہتا ہے بڑا نبیوں سے بڑا کون ہوتا ہے؟ آؤ تمہیں مثال سے سمجھائیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل جو عطا کی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید والا مسئلہ عطا کیا، عزت عطا کی. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجے چاہتے ہیں علم و عمل دے کر. جس کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کرتے ہیں پھر وہ عمل شروع کر دیتا ہے، ہم اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، کس کے کتنے درجے بڑھانے ہیں. علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. جاگ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ایک دن امی جی سے کہنے لگے میرا رب کون ہے؟ اس کو نقل کیا ہے مولانا عبدالحق حقانی دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی میں. کہتے ہیں حضرت چھوٹے تھے تو ایک دن فرمانے لگے امی میرا رب کون ہے؟ ابراہیم تھے تو امی نے کہا میں ہوں نا. آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا ابو آذر کا رب کون ہے؟ نمرود. تو نمرود کا وہ اس کا جی وہ تو سب کا رب ہے. اچھا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا کبھی لے جاؤں گی. کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا ایسا رب ہے جو سب کا رب بنا ہوا ہے. تو حضرت وہاں پہنچے، بالکل سیاہ ایک لگے بھائی کولا سڑیا پیا. ساتھ اس کی کچھ لوگ کھڑی تھی دوسری، اس کی خادمہ لوڈیاں یہ وہ حسین و جمیل لڑکیاں، وہ پنکھے شنکھے جھڑ رہی ہیں، خوشبو ہار وار. تو حضرت نے پوچھا امی یہ جو بیٹھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو وہ نمرود ہے، رب ہے سب کا بنا ہوا. تو یہ ساتھ سامنے کا یہ اس کی مخلوق ہے. حضرت اتنا مسکرائے، مخلوق سونی تھی آپ کی جا رہے یہ لڑ جا بیٹھا رب بڑھ کے رب میں کدی جا بھائی آپ ایسا بالکل شکل و صورت ہی کونے. چلو بندے ساولے ہوندے رہتے ہیں، نیک سونے ہوندے، مومن تو ویسے ہی سونا ہوتا ہے نا. تو بہرحال اس کا تو بالکل عجیب کیفیت، کہتا ہے میں رب ہوں. حضرت نے فرمایا چھوڑ ابھی یہ رب کیا ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کون ہے. ہوں کی کروں میں تو نہ کروں گا ٹھیک ہے اندر بجاؤں اصل اندر آگ بلو یہ یار سب قرآن کے بغیر درس کیسے صحیح. اچھا تھلے رکھنا مطلب اس لطف اندوز ہونا چاہتے ہو بارش اور جھگے لاؤ بند کرا ویڈیو اتنے کی اجازت ہے نا. چلو باقی نہیں سمجھا بے اتقاف ہے جی مہمان ہیں. اچھا چلو خیر سماعت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟
بالکل بیکار سا اور اسے اپنے رب بنا رکھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے عزت تھی جو ہم نے اپنے خلیل کو بچپن میں ہی اپنی محبت عطا کر دی تھی، ابتدا میں ہی. میں دیکھو سب نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ بعضوں کا دل کا میلان ہوتا ہے، حضرت خلیل کی طرف کوئی ایسا میلان ہے کہ وہ محبت زبان سے بہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ترجمان ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیسی محبت ہے. بھائی یوں دل کرتا ہے کہ وہ بندہ سامنے کھڑا ہو اور ہم دیکھتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے ہمت دی، بڑا حوصلہ دیا، بڑا یوں لگتا تھا کہ سینہ نہیں تھا، سارا دل ہی تھا اس میں. 18 کروڑ کی عوام ہے، آبادی ہے جس وقت کی، سب مشرک ہیں اور گھر کے افراد مخالف ہیں، ماں باپ سب برادری. کبھی بندہ پریشان ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پریشانی اس کے قریب آئے. نہیں آن نہیں بان کے ساتھ مسئلہ توحید، نہیں آن نہیں بان کے ساتھ مسئلہ توحید. کبھی قوم سے ٹکراتا ہے، کبھی گھر والوں سے، حتیٰ کہ نمرود سے ٹکرا گیا. وہی جو بادشاہ بنا ہوا تھا رب، اس نے کہا ابراہیم تو تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے. اس نے کہا، حالانکہ حضرت فرما رہے تھے جو روحیں ڈالتا ہے روحیں نکالتا ہے، جس کو مکمل اختیار ہے وہ میرا رب ہے. یہ بات کا بتنگڑ بنانا آج بھی کچھ مناظروں میں گڑبڑ جو کرتے ہیں، یہ سب نمرودی دلیلیں ہیں. اس نے کیا کیا؟ صبح جس کو سزائے موت ہونی ہے اس کو رہا کر دیا جائے، جس نے رہا ہونا ہے اسے موت دے دی جائے. تو ایسا ہوا، حضرت نے بجائے اسی دلیل پہ تنقیحات میں جاتے نا عوام کو بات سمجھ نہ آتی، حضرت نے فرمایا ایک کو تھوڑا ٹھپیسنا تاکہ دا دماغ ہل جاوے. فرمایا میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج مشرق سے لاتا ہے، فاتحتہا من المغرب، ایک دن تو مغرب سے چڑھا کے دکھا دے، ہم مانیں گے تو بھی کوئی چیز ہے. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر، منہ اٹیا رہ گیا، بھائی کیتا میرا نال کی ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں اگر وہ آگے یہ کہہ دیتا ابراہیم میں تو مشرق سے ہر روز میں نکالتا ہوں، تیرا رب کہاں سے نکالتا ہے؟ اگر تیرا کوئی رب ہے تو اسے کہے مغرب سے نکال. تو اللہ خلیل کی عزت کا خیال کرتے ہوئے مغرب سے سورج چاڑھ کے نکالا. اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. اس وجہ سے یہ مسئلہ ذہن میں رہے. دنیا میں زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، پیسہ تھوڑا زیادہ، کبھی پریشانیاں کبھی دکھ. اپنی ذاتی لڑائی کبھی نہ لڑے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. جہاں دین کی بات ہے وہاں سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی اس میں دین کا نقصان ہے، میری جان جا سکتی ہے، میں توحید کی مخالفت نہیں کر سکتا. خدا کی قسم اتنی آپ لجپال کے مشن کی مزدوری نہیں کریں گے جتنا آپ کو اجر عطا کر دے گا. جتنا آپ کو خلیل کو دنیا چاہتی تھی کہ ہم مٹا دیں، نشان مٹا دیں. اللہ کے اچھا لاؤ زور جڑا لامنا نے آگ بلائی کھلے آئے او بھامبڑ. اللہ سائیں نے تھوڑی تھوڑی کھلومڑیاں نکالیاں، ایک بیماری ایسی واڑی چاہ جیڑا گٹھڑ چاہ لے ہوئے نا لکڑیاں لا تے چاہ کے سٹے تے وہ بیماری ختم ہو جائے. اللہ یہ چاہتے تھے کہ مشرک بعد جے لاکن لکڑیاں تھوڑیاں تائیوں بچ گیا. ایک ویلی اپنا پورا زور لا گیا نا، وہ جیڑا گڈا وڈ کے لیا ہوئے لکڑیاں لا کے سٹے آکے بھائی اے بابے نمرود نو بچین دے کھلیاں دے فلانے نو بطور ازمائش ہو ٹھیک ہو بجے. ادائی جدو آگ بلی نا تے 70,000 فٹ دیاں بلندیاں تک آگ ویدی پئی آئی تے پرندہ وہ تو ٹپن لگے تے آگ اس نو اپنے کنٹرول چلے لے دی آئی. اچانک اس ظالمہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو جب پنگوڑے میں بٹھایا، وجود سے کپڑے اتروا لیے اور حضرت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اب آسمانوں کے دروازے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا دیکھو یہ ہے میرا خلیل، یہ ہے میرا خلیل، یہ ہے میرا خلیل. چھوٹا تھا میں نے کہا ماں باپ چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ، اب دیکھو برادری چھوڑ بیٹھا ہے، سب کچھ لوگوں نے اٹھا کے اب ڈالنے لگے ہیں. فرشتوں میں قرآن مچ گیا، مولا تیرا خلیل، اور جلانے لگے ہیں، بچانا چاہیے اسے. اللہ نے کہا نہیں ٹھہرو بھی بات کچھ اور آگے چلنے دو. ادھر جبرائیل نے کہا منت سماجت کی مولا جانا چاہتا ہوں مہربانی کر. اللہ نے کہا اچھا بجاؤ گھوڑے جاؤ، اجازت ہے جاؤ. وہاں گئے، سلام ہوا، کلام ہوا. اللہ کا من حاجتن، حضرت کوئی ضرورت؟ فرمایا پہلے یہ بتا کس نے بھیجا ہے. آیا ہے بندہ گرفتار ہوگا نا، گرفتار اللہ نہ کرے انشاءاللہ کوئی نہ ہوئے لیکن حق واسطے تو سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے تو حضرت فرمانے لگے کس نے بھیجا ہے. وہ گرفتار بند ہو تو اس کی رہائی کے اسباب یا کوئی آ جائے نا کوئی نہ کوئی اس کی وکالت کرنے والا یا تیری رہائی کے انتظام کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے شکر ہے یار، کڈو کس طریقے نہ لے جاؤ. خلیل پوچھتا ہے کدھر سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے تمہیں، خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے. تو جبرائیل امین کہنے لگے حضرت آئے اجازت لے کے ہیں لیکن آئے خود ہیں، رب نے نہیں بھیجا.
رب نے نہیں بھیجا، ہم سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا تم نے آزمانا ہے تو آزما لو۔ حضرت فرمانے لگے پھر جاؤ تہاڈا آمنا ہو گیا ہے، مینوں تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، مجھے تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری۔ حضرت آگ جل رہی ہے، سامنے آگ ہے، دنیا دیکھ لو، آپ کے ابا جی ادھر کھڑے ہیں، والدہ صاحب بھی ادھر ہے، ساری آبادی کے افراد، ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تم مجھے ادھر دکھاتے ہو کہ ادھر کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے، ادھر مخلوق ہے، میرے ساتھ خالق ہے، ادھر کمزور ہے، میرے ساتھ شاذور ہے، ادھر سارے مرنے والے ہیں، میرے ساتھ جو ہے اس پہ کبھی موت آنی نہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا کام بنانے والا اللہ میرے لیے کافی ہے تو کون ہے، کون ہے؟ آج مشرک کہتا ہے یہ کیوں نعرہ لگاتا ہے حسبی اللہ؟ تو میں نے کہا تجھے کیا خبر توحید میں مزہ کیا ہے؟ یہ نعرہ تو ابراہیم کا نعرہ ہے، یہ نعرہ تو خلیل کا نعرہ ہے، سامنے آگ جل رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، او جبرائیل، او میکائیل، او دیگر ملائکہ تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں، میری مدد کے لیے کافی ہے تو کون ہے، کون ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے تو بھی نعرہ لگا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں اللہ کے چپ نہ بہو نا، آپ کی سبحانہ سنو۔ او میرا نبی تو بھی نعرہ لگا، وہ کہتے تھے حسبی اللہ۔ آمنہ کے لال نے بھی نعرہ لگایا، سورۃ توبہ کے آخر میں یہ وظیفہ پڑھا کر صبح و شام، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابراہیم بھی کہے میرے لیے کافی ہے تو کون ہے، آمنہ کلال بھی فرمائے میرے لیے تو کافی ہے تو کون ہے۔ اصحاب محمد رسول اللہ پہ مشکل وقت آیا، احد کے دوسرے دن مشرکین مکہ کہنے لگے ہم پھر آ رہے ہیں، فخشوہم، او ڈر جاؤ ہم پھر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ وہی چلیں گے جو کل احد میں میرے ساتھ تھے، حتیٰ کہ صحابہ کا ایمان بڑھنے لگا اور نعرہ لگایا پیغمبر کے صحابہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تو شجرہ ایک جیسا ہے، یہ تو مشن ایک جیسا ہے، توحید کا ترانہ ایک جیسا ہے، زبانیں الگ ہیں ترانہ ایک ہے، دیوانے الگ ہے مرکز ایک ہے۔ اللہ اس اللہ جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن۔ شکر تو آجا آ گیا تیری تریشن کلو خدا گیا اللہ پٹھے پٹی رکھے 2 کلے زمین ہے اداری دی افدہ پورا پٹی رکھے کہ پٹی کیڑی تریشن چلائی گلتا ہے ایک اور مل کا کوئی اور سبحان اللہ نعرہ تو مطلب ہوتا ہے کہ مولوی تو عنوان بلاؤ سبحان اللہ نہیں بھی موٹ بندہ سے بات رہا تھا کسی کس ٹائم نعرہ ہوتا ہے بندہ سے دوئے ہوئے چلو جی بھی کوئی آپ کو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جو جل خلیل کہتا ہے جو جلتے ہیں انہیں جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، ندا وعدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اللہ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، کوئی آئے کوئی جائے، جو آئے بھر کے لے جائے۔
کوئی آئے کوئی جائے جو آئے بھر کے لے جائے نہ ہو دامن تنگ تیرا تو بھر بھر جام دیتا جائے اللہ کے نبی خلیل کہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ اکبر او فرشتو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کافی ہے تو کون ہے تم بھی اپنی گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے آگے لکھوایا کرو میرے لیے کافی ہے صرف اللہ کون یہ نعرہ آمنہ کے لال کا بھی ہے حسبی اللہ یہ نعرہ صحاب اہل بیت کا بھی ہے حسبن اللہ اب توجہ چاہتا ہوں اس نعرے کا فائدہ ہوا کہ نہیں مشرک بھاگ گئے اللہ نے نبی کے صحابہ کو فتح عطا کر دی جو خلیل کو آگ میں ڈالنے والے تھے جلدی ہو جو خلیل کو آگ میں ڈالنے والے تھے اب وہ سارے حیران ہیں یہ کیا ماجرا اسی طرح بارش بھی آ سکتی تھی کہ نہیں اس وقت بھی آ سکتی تھی اللہ کے لیے کون سا مسئلہ تھا لیکن رب چاہتا تھا اس طرح عزت شاید نہ بڑھے دنیا کچھ باتیں اور نہ کرنا شروع کر دے بارش آ گئی ہے ویسے خلیل کو جلا دیا جاتا اللہ نے فرمایا بے ایمانو زور لگا لو لننصر رسلنا ہم نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے اعلان کروایا ہوا ہے جو بھی ہماری توحید کے لیے دل زبان سے ایک جیسا مخلص ہو جائے ہم عرشوں سے اس کی حفاظت آپ کیا کرتے ہیں ساری دنیا بھی اس کی دشمن بن جائے ہم خصوصی مدد اس کے لیے اتارا کرتے ہیں ابھی خلیل بیٹھے ہیں آنکھیں بند ہیں ظالموں نے وجود سے کپڑے بھی اتروا لی ہے ادھر بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں حضرت جی نے آنکھیں بند کی ہوئی بار بار ادھر اصرار کرنے والے کر کے چلے گئے جبرائیل سے اللہ نے پوچھا سنا پھر میرا خلیل کنج دا پائے کا مولا بڑی پکے تلتن بالکل کہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کسی اور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اچھا پھر کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سائیوں کلہ تحریکو ہے تو ہی سونا بنالا جی ایوی اج مری گیا تے بچے تو ہی دگن کہہ گا بنایا تے نعرے کس مارنے ہیں اللہ فرماتا کہ جبرائیل نے یہاں تک کہا تھا خلیل اچھا اللہ سے اتنی بات تو کہو جو میری مدد کر فرمایا پہلے مانگتا تھا اور منگنا بھی نہیں پہلے روتا تھا اب رونا بھی نہیں پہلے نہ بہلاتا تھا اب ہلانے بھی نہیں یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے محبت کا یہ کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے میں جان دینے کے لیے آ رہا ہوں دی کنڈی پھٹ کے ہلاڑا پوے او سرکار میں نو مرندے پہ ذرا جگہ آئے فرمایا نہیں نہیں میں تو اس کا جاننے والا ہوں اس کا ماننے والا ہوں جو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے ادھر ظالموں نے شور مچایا اس پنگھوڑے کو دھکا لگاؤ خلیل کو آگ میں ڈالو یہ جو توحید و سنت کے نام پہ جو اختلاف ہے شرک کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا ابراہیم تو توحید کا ڈنکا کوئی نہیں بجائے گا ظالموں نے پنگھوڑے کو دھکا لگا ہے ادھر سے اللہ کہتے ہیں یا نار کونی اس نے ہمارے ساتھ کوئی نہیں بات کی ہم نے بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں بات کی دوست وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پہچانے جو کمر پہچانے کہ وہ جا رہا ہے میرا دوست یہ زہری خوشامد تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات اس وقت نہ کی اور ہم نے بھی کوئی بات نہ کی ہم نے دل میں سکون نازل کر دیا ہم نے آگے بات کر دیا نار کونی پردل وسلام علی ابراہیم قانون یہ ہے
جس میں روح نہ ہو، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے، کہتا ہے یہ تمہارے سب کے لیے یہ قانون ہے، اس کو بنانے والا بھی میں ہوں، سنانے والا بھی میں ہوں، سمجھانے والا بھی میں ہوں۔ چونکہ میرا مہمان جا رہا تھا، میں نے کہا سن، جو بھی ایسی چیز آتی ہے جس میں تو دیکھتی ہے کہ پانی ہے یا اس میں کوئی زندگی ہے، جلا دیتی ہے، خاک بنا دیتی ہے۔ آج میرا مہمان آ رہا ہے، توجہ ہے، بس چکریے چاول تو مل گیا، وعدہ پورا تھی ہے۔ اچھا جناب، یا نار، تو جاگو تو پھر میں عرض کروں نا، فرمایا یا نار کونی آگ ذرا خیال کرنا، آج انج دی لوری دینا جو ماں دی جھولی بھول جاوے، ماں کو چھوڑ کے آیا ہے میری توحید کے لیے۔ یا نار کونی بردن و سلاما، انج دا پیار دیویں جو بابے آذر دے سینے دی ٹھنڈک نو بھول جائے۔ میرا خلیل جو آیا بیٹھا ہے، میرا مطلوب جو آیا بیٹھا ہے، میرا اس وقت دا مقصود جو آیا بیٹھا ہے، جد الانبیاء جو آیا بیٹھا ہے، اولو العزم پیغمبر جو آیا بیٹھا ہے، ادھے وچوں تے میں آمنہ دلال پیدا کرنا ہے۔ اتھائیں جی کو جلا دیواں سارا نظام ختم تھی، ویسی انج کراوڑا نہیں، ایکو بچاوڑا بھی ہے، ایکو جناب حفاظت بھی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردن، اگر یہاں تک کلام ہوتی بردن ٹھنڈی ہو جا، اللہ اتنی ٹھنڈک ہوتی جو حضرت برداشت ہے۔ ساڑی قوم تو بھی قربان جاوی بورڈ لگا کھلوتا ہے ٹھنڈی برف لے لو، اندازہ لگاؤ جس قوم نو برف بھی دسنا پوے ٹھنڈی ہوندی، اس کیڑے کلے پٹا پٹڑے نالے جو اور برف گرم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردن، اوہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا جو حضرت کو سردی لگے، کیونکہ وجود پہ لباس بھی نہیں ہے۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ کچھ کلام میں پہرے لگا دیے، اگر یہ نہ ہوتا یا نار کونی، اے آگ جو سامنے جر رہی ہے، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ نے کلام میں پہرے لگا دیے، سب سے بات نہیں کر رہا، اس آگ سے کر رہا ہوں جس میں میرا خلیل مہمان بن کے جا رہا ہے۔ بردن و سلاما، اس کو اگر آج سمجھنا ہو، ایئر کنڈیشن کمرے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، کولنگ مزاج کے مطابق، زیادہ ٹھنڈک ہوگی تو نیند نہیں آئے گی، اس میں درمیانہ کولنگ ہوگی آپ کے مزاج کے مطابق تو آپ کو سکون آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایئر کنڈیشن کمرہ بن تے کولنگ خلیل دے مزاج دے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، وسلام علی ابراہیم، ہر ایک کے لیے نہیں، فقط میرے ابراہیم کے لیے تو گلزار بن جا۔ اس لیے تو کہتا ہوں میں ایک اللہ دے دردہ، یہ تچا سے تو ہی دی اسی مندے جو نہیں نہ بول دے ہو، پھر میں کیوں سناوا، سبحانہ سناؤ نا۔ دیکھو خلیل کا نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی زمین کا، نہ کوئی پیسوں کا، نہ کوئی برادری کا، او توحید دی دھڑ ودا کردا ہے۔ اللہ دا شابہ میری ساری دنیا پٹھی ہو جاوے، ساری مدد تیرے نال ہے۔ خلیل حضرت جب گئے نا تو قالین جنت سے آ گیا، جبرائیل نے بچھا رکھا، حضرت جا بیٹھ گئے اور میوہ جات آ گئے، تو دیکھا نمرود نے ایک ہفتے کے بعد، اب تو بات ختم ہو گئی ہوگی، دیکھا تو خلیل وہاں بھی انگور بھی کھا رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر وہ چاہتا نا دل سے کہ حضرت آپ سچے نبی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ اسے معاف کر دیتا، معاف کر۔ اس نے کہا اچھا تیرا جادو آگ میں بھی چاہ گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یہ میرے رب کی مدد ہے، یہ توحید کے برکات ہیں، اس کا وعدہ ہے تم میری توحید سے مخلص ہو جاؤ، میں تمہاری مشکلات کو آسان کر دوں گا، میں نے وہ کام کیا، اس نے اپنی مدد کی ہے، اچھا آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا، اللہ نے کہا جہاں آپ قدم رکھیں گے گلزار ہے، چلتے ہیں آپ۔ حضرت باہر آ گئے، ایک بال برابر بھی نقصان نہیں، اتنی بڑی آگ اور ایک بال برابر بھی نقصان نہیں۔
اب دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت کو تو بچا لیا، اب دونوں بچے ہوئے ہیں، نمرود بھی بچ گیا، وہ بھی بچا ہوا ہے، عذاب تو نہیں ہے اس پہ، خلیل کو ازمائش میں ڈالا گیا، اس کو نکال لیا گیا، اب کون بتائے گا کہ سچا کون تھا، دشمن جھوٹا کون تھا؟ اللہ نے کہا یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک لنگڑا سا مچھر لے کے اللہ نے نمرود کے ناک کے سوراخ میں سے داخل کیا اور دماغ کے قریب بٹھا کے اس کو کہا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ میں نا، وہ لنگڑا سا جو پاؤں ہے ذرا پیڈل ماری، تھوڑا سا اس طرح کرتا، نمرود اس طرح جمپ لگا رہا ہو میرے دماغ میں کچھ ہو گیا ہے، اپنے فوجیوں سے کہتے جوتیاں اٹھاؤ میرے سر میں مارو، وہ جوتے مارتے، او بے ایمان توحید کا منکر، او بے ایمان خلیل کا منکر، او بے ایمان توحید کا منکر، او بے ایمان مشرک عالی ملعون، یہ وہ اوپر جوتیاں بج رہی، اللہ مچھر ہوتا سا کٹ انہاں کٹرن دے چنگی طرح اچھی طرح صحیح جو ڈانگ چھوٹا چلے ہے اور او تھکے اللہ کہ تھوڑا جا پمپ اور ماری تھوڑا جا ماری پیڑا ہے اس او لت ہلاوے او مارے چمپ اتو جوتیاں مرا کے اللہ کہ سنو کہ رات علیو جیڑا ٹاکرا لے توحید نال یا توحید والیاں نال، توحید والیاں دا سی وال ہی نہیں گلے عمر دے دے، جیڑا اتھے سر تو رہندا او دا اپنا سر نہیں رہندا، کیونکہ ساڈا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جیڑا توحید نال مخلص ہو جائے و شرک دی چنگاری وچ نہ آون دے، میں اللہ سائیں اودی اتھی حفاظت کرے دا اگے ہی کرے سا اتھے بھی چول کھوے سا اگے ہی کھوے سا کردار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے محترم حاجی حنیف صاحب نے آپ کے اکرام کیا جی، انتہائی بزرگ مبید ساتھی ہیں، صبح بتا رہے تھے کہ میری طبیعت نہیں سنبھل رہی، اللہ ان کو مزید شفا عطا فرمائے، تمام بیماروں کو، بھائی کے بچے بیمار ہیں، دیگر جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ شفا تامہ عطا فرمائے، تمام کی جھولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرمائے۔ یہ جتنے دوست احباب مائیں بہنیں تشریف لاتی ہیں اللہ سب کی جائز حاجات کا سے پوری فرما دے، سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرما دے۔ مولا ہم کمزور ہیں، تو شادور ہے، تجھے تیری شاہزوری کا واسطہ ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ مولا یہ مغفرت والا عشرہ بڑی تیزی سے اختتام کی طرف ہے، اپنی رحمت سے ہم نالائقوں کی مغفرت فرما دے مولا، اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما دے مولا، اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیرے غضب اور غصے سے معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں مولا، تیری پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں مولا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے، تیرے پاس سب کچھ ہے اور تیری رحمت کا غلبہ ہے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا۔ یہ رحمت کا نزول، یہ بارش کا اترنا، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں مولا۔ ویسے تو ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے مولا، ہم تھک گئے ہیں گناہ کر کر کے مولا، ہم تھک چکے ہیں گناہ کر کر کے مولا، ہمارے وجود بھرے پڑے ہیں گناہوں سے، دل سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں سے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا۔ ہمارے اندر ہمت نہیں تیرے دربار میں کھڑے ہو کے حساب کتاب دے سکے مولا، ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمتوں سے ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اپنی رحمتوں سے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا تامہ عطا فرما مولا، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد بخشی ہے نیک صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خاص طور پہ وہ والدین جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، خصوصاً اہل توحید، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کی قسمت اچھی فرما، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے مولا، سب کی ضروریات غیب سے پوری فرما دے۔ یہ جو بے روزگاری کا ایک سیلاب چل پڑا ہے، تیرے بندے کہاں جائیں، کس کے آگے دامن پھیلائیں مولا، تیرے بغیر کون ہے ہمارا، تو ہی ہم سب کی ضروریات غیب سے پوری فرما دے مولا۔ تو اپنی رحمتوں سے جہاں مظلوم مسلمان ہیں، ہم مجرم ہیں، مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ان کی نصرت و مدد ہم نہیں کر پا رہے مولا، تو غیب سے ان کی نصرت و مدد فرما اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جہاں کہیں بھی کوئی آقا کا امتی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، پاک افواج کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما
مساجد و مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی چاہنے والوں کی حفاظت فرما، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں سب کی جوڑیاں رحمتوں سے آباد فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا